تو آخر کار دوپہر کرن سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو ہی گیا۔ کرن نے دوپہر کے قریب ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر پوچھا، جس نے زور سے کرن کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، نکاح ابھی ہوا نہیں ہے، اس لیے مجھ سے دور رہو۔ دوپہر نے سرد لہجے میں کہا، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کرن نے غصے میں دوپہر کو دیکھتے کہا، میں کیا چیز ہوں، تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کبھی نہیں آئے گا، اس لیے زیادہ مت سوچو۔ اور ہاں، میں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک سرپرائز دینے والا ہوں، تیار رہنا۔ دوپہر نے آخری بات کرن کی طرف جھکتے ہوئے کہی اور ایک مسکراہٹ کرن کی طرف اچھال کر وہاں سے چلا گیا۔ کرن کو دوپہر کی بات تو سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے کندھے اچکاتے وہاں سے چلی گئی۔ دوپہر سے اس کا نکاح ہونے والا تھا، اس سے بڑی خوشی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کرن نہیں جانتی تھی دوپہر کا سرپرائز اس کے لیے طوفان لانے والا ہے۔ تم واپس کب آئی؟ پاشا نے عائشہ کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے پوچھا۔ ریڈ کلر کے گھٹنوں تک آتے ٹاپ پہننے وہ پاشا کو کافی اچھی لگی تھی۔ کل واپس آ گئی تھی اور تم تو مزید ہینڈسم ہو گئے ہو، لیکن عباس سے کم، عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ سنتے ہی پاشا کی گرفت عائشہ کی کمر پر مضبوط ہو گئی۔ کوشش کرنا کہ میرے سامنے عباس کا ذکر مت کرو، ورنہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ پاشا نے سرد لہجے میں عائشہ کے لپسٹک سے سجے سرخ ہونٹوں پر نظریں گاڑتے کہا، جو اب پاشا کی وحشت کا نشانہ بننے والے تھے۔ تم نے عباس سے مسئلہ کیا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ عائشہ نے بھی غصے میں پاشا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کون سی پاشا کے غصے کی پرواہ کی تھی جو اب کرتی؟ تمہیں میری ایک بار کی گئی بکواس سمجھ میں نہیں آتی؟ پاشا نے عائشہ کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے کہا۔ ایک پل میں پاشا کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اب وہ میرا دشمن ہے اور میں نہیں چاہتا تم اس کا نام بھی اپنی زبان سے ادا کرو۔ پاشا نے عائشہ کے ہونٹوں کی طرف جھکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے عائشہ کچھ بولتی، پاشا اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ عائشہ پاشا کے پارٹنر کی بیٹی تھی، جسے پاشا نے ایک پارٹی میں دیکھا تھا۔ عائشہ کو بھی پاشا پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں میں نزدیکیاں بڑھ گئی تھی۔ عائشہ کی فاض کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، وہ ان کے کام کو بھی اچھے سے جان گئی تھی، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ پاشا کی محبت کا نشہ اس کے سر پر چڑھ چکا تھا۔ اور اب عائشہ 2 سال بعد واپس لندن سے آئی تھی۔ بڑے پاپا، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے، کبیر نے سنجیدگی سے میر کو دیکھتے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ میر نے پوری توجہ سے کبیر کو دیکھتے کہا۔ پاشا اور رانا دوپہر کے شکار ہیں تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دوپہر کی قابلیت پر پورا یقین ہے، وہ سب سنبھال لے گا، لیکن مجھے بس ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ویسے تم بھی سمجھدار ہو گئے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے یہ سوال پوچھو گے، میر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جس سے اس کے ڈمپل نمایاں ہو گئے۔ آپ کو ہمیشہ میری طرف میری صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں، کبیر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، جس پر میر نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم دانیال کو جانتے ہو؟ میر نے کبیر کو دیکھتے پوچھا۔ جی بالکل، اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، کبیر نے غصے سے کہا۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا تھا۔ پاشا اور دوپہر دونوں اس کے بیٹے ہیں، سگے نہیں ہیں، لیکن دانیال نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ وہ اپنی ساری جائیداد غریبوں میں بانٹنا چاہتا تھا اور اپنا آفس دوپہر اور پاشا کو دینا چاہتا تھا تاکہ وہ برے کام چھوڑ کر اچھی زندگی گزاریں۔ وہ دوپہر اور پاشا دونوں سے پہلے ہی بات کر چکا تھا کہ وہ برے کام چھوڑ دے گا۔ دوپہر کو بھی اس نے یہی کہا تھا، لیکن پاشا دانیال کی بات سے متفق نہیں تھا، وہ سب برے کام چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جس دن دانیال میرے پاس آیا وہ ساری صورتحال مجھے بتا چکا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا
کہ پاشا کو بے شک اس نے باپ بن کر پالا ہے، لیکن وہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جس سے اسے یہ سب کام چھوڑنا نہ پڑے۔ وہ مجھ سے ایک فیور چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو پیچھے ان کے دونوں بیٹوں کا خیال رکھے۔ میر نے گہرا سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ دانیال برے کام چھوڑ رہا تھا، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، اور وہ ایک امید لے کر میرے پاس آیا تھا۔ اگر میں اس کی مدد نہ کرتا تو مجھے پچھتاوا ضرور رہتا، اور میں نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ دانیال جب مجھ سے مل کر واپس جا رہا تھا تو اس کی گاڑی میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اور جب مجھے پتہ چلا تو مجھے لگا یہ ایک حادثہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے جب معلوم کروایا تو پھر جانتے ہو کیا پتہ چلا؟ میر نے کبیر کو دیکھتے پوچھا، جو چہرے پر سنجیدگی لیے میر کو سن رہا تھا۔ پاشا نے اپنے باپ کو مروا دیا۔ مجھے یہ سن کر حیرت بالکل بھی نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ پیسوں کے پیچھے اپنے سگے رشتہ داروں کی جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، یہاں تو پھر پاشا تھا۔ دانیال کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد کے مالک صرف دو لوگ تھے، ایک دوپہر اور دوسرا پاشا۔ دوپہر نے دانیال کی موت کے بعد اپنی بیوی کے کہنے پر برائی کی دنیا سے دور جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد پاشا اور شامیر دونوں دوپہر کی زندگی میں آ گئے، اور جو حادثہ پیش آیا اس کے بعد دوپہر پھر سے شیرو بن کے لوٹا۔ جب تک میں نے دوپہر کا ٹھکانہ ڈھونڈا اس وقت تک اس کی بیوی مر چکی تھی۔ میں ساری صورتحال سے اسے آگاہ کر چکا ہوں۔ پاشا کی سچائی بھی میں نے اسے بتا دی تھی کہ دانیال کی جان بھی اسی نے لی۔ میر نے ساری بات کبیر کو بتا دی۔ ویسے آپ سے یہ سوال پوچھنا کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہے تو بیکار ہے، لیکن وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ وہ آپ کا شکر گزار ہے، کبیر نے پوچھا۔ ایک دو بار میں عمر کی جان بچا چکا ہوں، اور یہ بات دوپہر کو معلوم ہے، اور عمر نے ہی مجھے شامیر اور پاشا کا بتایا تھا، اور پھر میں نے ساری سچائی دوپہر کو بتا دی۔ اگر نہ بتاتا تو دوپہر نے پاشا کے پاس ہی جانا تھا، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات پر یقین کرتا۔ لیکن پاشا نے دوپہر کی پیٹھ پر وار کیا۔ میر نے سنجیدگی سے کہا، تو ہمیں صرف اپنے دشمن کی تلاش ہے، وہ کب یہاں آئے گا؟ کبیر نے پوچھا۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس آ رہا ہے، تمہارا فوکس وہ شخص ہونا چاہیے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ دوپہر کے معاملے میں تم دخل اندازی نہیں کرو گے، جہاں بھی اسے ہماری مدد کی ضرورت ہوئی ہم اس کی مدد کریں گے، میر نے سرد لہجے میں کہا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس کے معاملے میں پڑھنے کی؟ کبیر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ لیکن وہ آگے آنے والے حالات سے واقف نہیں تھا۔ یہ میں کیا سوچنے لگا تھا؟ شامیر جیسے درندے کو میں ایک موقع دینے کا کہہ رہا تھا۔ دوپہر تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ دوپہر اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہہ رہا تھا۔ فاض نے بے شک غصے میں سب کہا تھا، لیکن اس نے سب کچھ سچ کہا تھا، اور کل رات سے دوپہر اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اس انسان کو موقع نہیں دے سکتا، میں اپنا مقصد کیسے بھول سکتا ہوں؟ دوپہر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بہت ہوا، آج سے اب سے دوپہر وہی کرے گا جو ٹھیک ہوگا، اپنے دل کی نہیں سنے گا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، زری تم نے اپنی آنکھوں کا جادو چلا کر مجھے بے بس کیا تھا، لیکن اب دوپہر کمزور نہیں پڑے گا۔ حویلی والوں نے ابھی صرف دوپہر کو دیکھا ہے، لیکن آج سے وہ شیرو کو دیکھیں گے۔ دوپہر نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیغام دے رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تم دونوں باپ بیٹے کو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کا، تو اب میں دیکھتا ہوں جب اپنی بیٹی پر بھی وہی سب کچھ گزرے گا تو کیسا محسوس ہوگا۔ کیا عزت رہ جائے گی پورے گاؤں کے سامنے؟
دوپہر نے کرس لہجے میں کھڑکی سے باہر کھڑے شامیر اور فضیل کو دیکھتے کہا۔ نغمہ بیگم اور رانی نے ساری شاپنگ کر لی تھی اور اب وہ گاؤں کی طرف واپس جا رہی تھی جب ان کی گاڑی ایک سنسان جگہ پر رک گئی۔ کیا ہوا؟ نغمہ بیگم نے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ شام کا وقت تھا۔ رانی تو ان نقاب پوش کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ایک آدمی نے ڈرائیور کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور کے باہر نکلتے ہی گاڑی میں سپرے کر دیے گئے، جس سے نغمہ بیگم اور رانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا محسوس ہوا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں بے ہوش ہو گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ ڈرائیور نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میری بات سن، اگر تجھے اپنی جان عزیز ہے تو اپنی بڑی بیگم صاحبہ کو آرام سے گھر لے جا، اس آدمی نے ڈرائیور کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ڈرائیور نے جلدی سے اسباق میں سر ہلایا۔ اسی آدمی نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر رانی کو اپنی باہوں میں بھرا اور اپنی گاڑی تک لے گیا۔ رانی بی بی کو کہاں لے کر جا رہے ہو تم لوگ؟ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تجھے جو کہا ہے وہ کرو ورنہ یہاں سے تیری لاش واپس جائے گی، دوسرے نقاب پوش کے سرد لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے جلدی سے اسباق میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اصلاً تہہ خانے میں ہی بند تھا۔ مریم نے پورا پیلس دیکھ لیا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے اپنے قدم تہہ خانے کی طرف بڑھائے۔ یہ جگہ تھوڑی عجیب تھی، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سامنے بنے کمرے میں کوئی ہے، اور نہ جانے کیوں مریم کو ڈر بھی لگ رہا تھا، اور وہ فاض کو کافی بار اس طرف سے آتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ تہہ خانے کا بنا چھوٹا سا دروازہ کھولتی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کی طرف گھمایا تھا۔ مریم نے فاض کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا جو مریم کو گھور رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاض نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہاں کوئی ہے؟ مریم نے فاض کو دیکھتے کہا۔ یہاں پر جو ہے اس کی حالت دیکھ کر کہیں تمہاری روح پرواز نہ کر جائے، اس لیے سنبھل کر۔ فاض نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کون ہے یہاں پر؟ مریم نے الٹا سوال کیا۔ جاننا چاہتی ہو؟ فاض نے مریم کے چہرے پر جھکتے ہوئے پوچھا جو گھبرا کر پیچھے ہو گئی تھی، لیکن فاض نے اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ کیا ہوا؟ تمہیں جاننا نہیں ہے کہ اندر کون ہے؟ فاض نے مریم کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تم مجھ سے دور رہ کر بھی بتا سکتے ہو، مریم نے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر مزہ نہیں آئے گا مسز۔ فاض نے نرمی سے مریم کی ناک کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا جو کرنٹ کھا کر فاض سے پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا، مریم نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے فاض کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ دوپہر نے زری کو سر سے پاؤں تک دیکھتے پوچھا۔ زری نے مسکرا کر دوپہر کو دیکھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے دوپہر کی نظریں کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، زری نے جواب دیا۔ اب تو ہم رشتہ دار بننے والی ہیں۔ دوپہر نے گہری نظروں سے زری کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، جو سمجھی شاید دوپہر اپنے اور کرن کے رشتے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کا اشارہ دوسری طرف تھا۔ جی، اور آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کرن بہت اچھی لڑکی ہے، زری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا وہ اچھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے جو خود اچھا ہوتا ہے اسے سب اچھے ہی لگتے ہیں۔
دوپہر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ زری نے ناسمجھی سے دوپہر کو دیکھا جو مسکرا پڑا تھا۔ آپ سے مجھے ایک بات پوچھنی تھی، دوپہر نے زری کو دیکھتے کہا۔ کیا؟ زری نے پوچھا۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے تو کیا اسے معاف کر دینا چاہیے؟ دوپہر نے تھوڑا سرد لہجے میں پوچھا۔ آج کل بہت سے ایسے حادثات ہو رہے ہیں تو میں آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں۔ دوپہر نے ساتھ تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس انسان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ زری نے بھی سرد لہجے میں کہا، جس پر دوپہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے آپ کا جواب پسند آیا ہے، دوپہر نے کہا، جس پر زری مسکرا پڑی۔ آپ نے جو سوال کیا، اگر وہ سب میرے سگے بھائی نے بھی کیا ہوتا تو اسے بھی میں پولیس کے حوالے کر دیتی۔ ایسے لوگوں کو اگر سزا نہ دی جائے تو مزید لڑکیوں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، اور میرے نزدیک وہ مرد انسان کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہیں، کیونکہ پھر وہ جانور بن جاتا ہے۔ زری نے اپنے خیالات سے دوپہر کو آگاہ کرتے کہا، متفق ہوں میں آپ کی بات سے۔ دوپہر نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، میں چلتی ہوں، مجھے اماں کے پاس جانا ہے، زری نے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ دوپہر نے کرن کو وہاں آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے زری کے آگے اپنا پاؤں اس انداز سے رکھا کہ زری کو نظر نہیں آیا، اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ دوپہر نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا، لیکن کرن اسے زری کے آگے پاؤں رکھتا دیکھ چکی تھی، اس لیے غصے سے بھری وہاں آئی۔ زری نے جلدی سے سیدھی ہو کر دوپہر کو اور کرن کو دیکھا جو دوپہر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ زری کو وہاں رکنا ٹھیک نہیں لگا، اس لیے وہاں سے چلی گئی۔ ویسے تمہاری بھابھی زیادہ پیارا ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی، دوپہر نے کرن کو دیکھتے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کرن نے غصے سے دوپہر کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ دنوں تک پتہ چل جائے گا، فکر مت کرو، ابھی تو میں اپنی ہونے والی مسز کو دینے کے لیے سرپرائز پلان کر رہا ہوں، دوپہر نے کرن کو دیکھتے کہا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا سرپرائز، اور میری بھابھی اور بھائی کی زندگی سے دور رہو، تمہیں اپنے بھائی کی زندگی خراب نہیں کرنے دوں گی، کرن نے دوپہر کو گھورتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر چکا ہے، اور اگر میں تمہارے بھائی کی زندگی خراب کرتا بھی ہوں تو کیا کر لو گی تم؟ دوپہر نے آخری سوال سنجیدگی سے پوچھا، جس کا جواب کرن کے پاس نہیں تھا۔ تم صرف باتیں بتا کر سکتی ہو، لیکن میں اپنی کہی باتوں پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اس لیے میرے سامنے زبان نہ چلایا کرو، دوپہر نے ترخ لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ کرن کو اس انسان کی سمجھ نہیں آئی جو دھوپ چھاؤں کی طرح تھا، کب اس کا موڈ بدل جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔